ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بہاریں ہی بہاریں چار
اجڑ گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، حسین ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لسانی حسین مکھڑا بنایا ہے، تیرا نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے، اور کہتا آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا غارہ بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آگ سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، ارے مالی نہ بگالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، آنے والی کس ڈالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صدر ذی وقار معزز علماء کرام مشائخ اعظام، آج کا دن میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کہ آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے مولانا محمد امتیاز صاحب، قاری محمد بلال صاحب، انہوں نے سیرت کمیٹی حضروں کی طرف سے سالانہ پروگرام میں اجتماع میں مجھے حاضری کا ایک پیغام بھیجا جو میں نے خلوص دل کے ساتھ قبول کیا، وعدے کے مطابق آپ حضرات کے پاس پہنچ گیا، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر ظہر سے پہلے وہ کھنڈا چوک فتح چند سے آگے وہاں سے اپنی حاضری لگوا کے پھر ابھی رات کو میں نے پنڈ دادن خان پھر آخری پروگرام منڈی بھوڈین میں ہے، تو چل سو چل، لیکن یہاں آ کر الحمدللہ مجمع کو باذوق دیکھا اور قرآن حدیث کی بہاروں سے ان حضرات کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا، دل کو بڑی خوشی ہوئی، ورنہ میں ہر جگہ جا کر یہی دکھڑا سناتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب مسجد کی کمیٹی میں داڑھی موڑ ہو جائے اور شیخ الحدیث کی قسمت کے فیصلے کرنے لگ جائیں، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ہم نے بھی ان کو سر پہ چڑھایا ہے، عزت اپنی جگہ ہے، وقار تشخص اپنی جگہ، لیکن معذرت کے ساتھ
میرا ہاتھ پکڑا تھا حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سن 87 میں، اور حضرت جی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور انہی اجتماعات میں حضرت نے فرمایا تھا کسی عالم دین پر انگلی نہ اٹھانا، اللہ 10 نسلوں میں عالم پیدا نہیں کرے گا۔ اس ملک کے اندر افسوس جو علماء کرام اور مدارس دینیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، نتیجہ لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، مدرسے کو آنکھیں دکھانے والوں کو قبر بھی پاکستان میں نہیں ملتی، پتہ نہیں پھر غرور کس بات ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک پیغام دے کے جاؤں گا۔ حضروں شہر سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، میرے نانکے ہیں یہاں، حاجی محمود صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب، حاجی ایوب صاحب، بھائی ساجد ہمارا ماموں لگتا ہے، حاجی محمد ارشد صاحب، ان کے ہاں ان کی بیٹی ہمارے بھائی سے بھی الحمدللہ ان کے نکاح میں ہے، تو بڑے عرصے سے آنا جانا ہے، تو بڑی خواہش تھی کہ اللہ وہ دن لے کے آئے، تو آج میرے رب نے وہ دن دکھایا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو پڑھانے آیا، ان بڑوں بڑوں کو سنانے آیا، کیونکہ ان سے میرا تجربہ زیادہ ہے اور میرے سے ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ اسٹیج پر اس وقت شیخ القرآن کی نشانی بیٹھے، جس نے پورے صوبہ سرحد میں نہیں پوری دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پلیرا بلند کیا۔ پاکستان کے کونے کونے میں خانپور بھی جانا ہوتا ہے، 2 بھائی بیٹھے ہوا کرتے تھے ہر اجتماع میں، حبیب الرحمان صاحب درخواستی اور سیف الرحمان، جو اپنے خالق ہے۔ ایک دن پہلے 6 نومبر کو میں ان کے ہاں جلسہ کر کے آیا رات کو، اگلے دن پتہ لگا دنیا سے چلے گئے۔ کئی مرتبہ سالانہ خانپور کے اجتماع میں میں نے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، دونوں بھائیوں کی آنکھیں بھر جایا کرتی۔ اب تو کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ان حضرات کی قدر کر لو، آنے والے وقتوں میں ان چہروں کی زیارت سے بھی محروم ہو جاؤ گا۔ جلسے کا عنوان ہے وقت کی قلت ہے، مجھے 4:10 سوا 4 تک وقت دیا، وہ کہ میری مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ بیٹھے ہیں فیصلے کے ساتھ، ان کو پتہ ہے 2 سوا 2 2.5 گھنٹے الحمدللہ میں گھڑی دیکھ کے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں اس گھڑی کو دیکھتا ہوں جب فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں میاں چل۔ اللہ کرے اس کے ساتھ چلنے میں ہمیں ڈر نہ لگے بلکہ خوشی ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ فرشتے کے ساتھ خوشی خوشی جائیں تو دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ یہی میلاد مقصد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی دنیا میں تشریف آوری، سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار۔ اللہ کا شکر ہے تم نے تو بازار آج سجائے، اللہ نے کائنات کو پہلے سجا دیا۔ فرمایا تیری جھنڈیاں پھٹ سکتی ہیں، تیرے چراغ بجھ سکتے ہیں، جو میں نے آمد مصطفیٰ کے چراغاں کیا تھا دنیا کی ہواؤں نے آج تک بجھا نہ سکی۔ ابو جہل کی صورت میں بڑے بڑے ہواؤں کے تھپیڑے آئے، کوئی ادھر سے گزر گیا کوئی ادھر سے گزر گیا۔ شان مصطفیٰ کل بھی بلند تھا، شان مصطفیٰ آج بھی بلند ہے، اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں۔ حضور کی ولادت، آمد مصطفیٰ، حضور کی شان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم بھی ایک طریقے سے مجرم ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اماں آمنہ کی گود میں دکھا کر ماں حلیمہ کی گود میں ڈاچی پر بٹھا دیا، وہاں سے پھر صدیق اکبر کے کندھے پر بٹھایا اور مدینے پہنچایا اور رخصت کر دیا۔ بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، ماں فاطمہ کی گود میں نانے سے گھٹی دلوائی، کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا۔ ہم بھی مہینے کی مناسبت سے ایام مناتے ہیں نا کہ یہ مہینہ اس کا ہے، یہ مہینہ اس کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت، معذرت کے ساتھ 1400 سال گزر گئے، سمجھ آئی کوئی نہیں۔ چلو اتنی سمجھ آئی
کہ جھنڈیاں لگانے لگے. اتنی سمجھ آ گئی. لیکن یہاں بھی بے وقوفی کر بیٹھے. قاری بلال صاحب، مولانا صاحب، جان محمد حضرات رابطے میں تھے. میں یہاں آیا، بڑے بڑے پینا فلیکس، بڑے بڑے اشتہارات پہ نام آویزاں ہیں. خوشی ہوئی اللہ کا. یہ خوش آمدنی آپ حضرات کی اللہ نے عزت دی آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے. اگر یہ مجھے تاریخ لینے کے بعد کہتے حضرت صاحب یہ ہمارا ایڈریس ہے مدرسے کا، آپ اپنے جوتے TCS کر دیں. میں کہتا کیوں؟ کہ جب آپ آئیں گے پھر بتلائیں گے. تو میں جس سٹیج پر آتا تو یہاں اتنا بڑا بینر اور بینر کے ساتھ جوتے لٹکے ہوتے، اس پر میرا بڑے القاب کے ساتھ نام لکھا ہوتا. بتاؤ یہ توقیر تھی کہ توہین تھی؟ جس کے نام کو اللہ عرش کے ماتھے پہ لکھے، نالین نالین ہے بے شک نبی کا ہو، تو اس نام کو، جس کے نام کو اللہ قرآن کی زینت بنائے، تو اسے جوتے پر لکھے. تیرے مسجد میں تجھے بتانے والا نعرہ تکبیر، توحید و سنت، شرک و بدعت، نعرہ تکبیر. تیری مسجد میں تجھے بتانے والا کوئی نہیں. عرش کا ماتھا سجایا، قرآن کی آیتیں سجائی، تو قرآن کی آیتوں کو نالین پہ لکھ رہا ہے. مجھے نالین لا کے دو، چاندی کا بنا کے میں لگاؤں یہاں پہ، لیکن جب اس پر نبی کا نام لکھو گے تو تجھے کسی نے نہیں بتایا. اگر تجھے نہیں بتایا تو ہمارے پاس آ جا، یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، تجھے قرآن حدیث سے بتائیں گے محمد کا نام کہاں لکھا جاتا ہے. ہمیں تو یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے بتا دیا، ہمیں تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا، شیخ العرب والعجم نے بتا دیا، شیخ الحدیث مولانا صابر صاحب نے بتا دیا، مولانا عبدالسلام شیخ الحدیث نے بتا دیا، حافظ رفیع الحسینی صاحب بتا کے چلا گیا کہ محمد کا نام جوتوں پہ نہیں لکھا جاتا، سینوں پہ لکھا جاتا ہے. ہمیں تو اسلام آباد کے ٹول پلازا پر 45 گولیاں سینے میں کھا کر بتلا کے چلا گیا. نبی کا نام جوتے پہ نہیں لکھتے، نبی کا نام سینے پہ لکھتے ہیں. تمہیں آج تک کسی نے مت نہیں دی؟ جیسی روح ویسے فرشتے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس نبی کا شان بھی ہے اور نبی کا مقام بھی ہے. الحمدللہ ہمیں شان مصطفیٰ بھی بیان کرنی آتی ہے اور ہمیں پروگرام مصطفیٰ بھی بیان کرنا آتا ہے. چلتا چلتا میں حضروں میں آیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح حضور کی ولادت کا مقصد سمجھے. کوئی دن ایسا نہیں 4-5 شہروں میں نہ جانا ہوتا ہو. جہاں جاتا ہوں پوچھتا ہوں یار ان پریشانیوں کا حل جو پڑا ہوا ہے تم نے دنیا چھان مار دی، دنیا کے طور طریقے، طویل دھاگے، سب کو کہیں تمہیں سمجھ آیا؟ کسی نے مثبت میں کوئی جواب نہیں دیا. گھریلو ٹینشنیں، گھریلو جھگڑے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یہ آئے دن نئی بیماریاں آ رہی ہیں جن کی تشخیص کوئی نہیں. ڈاکٹر قلم کاغذ پہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اس کی تشخیص ہی کوئی نہیں، بیماری ایسی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کی شفا نہ میں نے پہلے اتاری ہے. تو ڈاکٹر سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اس نتیجے پر پہنچے یہ بیماری نہیں ہے، یہ گھریلو ٹینشنیں ہیں. گھر آ رہے ہیں، جو کہا تھا اس پر پورا نہ اترے. گھر سے جا رہے ہیں، جو مزاج تھا اس پہ گھر والے پورے نہ اترے، جھگڑے. دکان پر گئے، نماز کا سجدہ نہ کیا، نحوست پڑ رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں. لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں. ابھی پرسوں 2 بھائی آپس میں لڑے، چائے بیچا کرتے تھے. ایک بھائی نے دوسرے کو ڈانٹا، وہ چپکے سے پھاٹک کے پیچھے بیٹھ گیا. 1:15 بجے حافظ آباد پاکستان ایکسپریس آئی، چھلانگ ماری، سر ادھر تھا دھڑ ادھر تھا. چلو کام کر. وہ سمجھا خودکشی سکون ملے گا. دیکھنا ذرا قبر میں جھانک کے.
میں ان حضرات کے قدموں میں بیٹھا، انہوں نے کہا ان کو بتاؤ کہ پریشانیوں کا حل حضور کے مبارک طریقوں میں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ مبارک طریقے تمہیں بازاروں میں نہیں ملیں گے، مبارک طریقے تمہیں مدارس میں اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ میری کسی نے سنی نہیں، میں چلتے 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 حضروں کے قبرستان میں چلا گیا۔ میں نے کہا میاں کوئی آواز نہیں، قبر کی مٹی کی افسردگی سے میں نے پوچھا، یہ تو بڑے بڑے دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار کے آئے تھے، قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگے جب قبر میں آئے تو نہ کلمہ نصیب ہوا، آنے کے بعد کفن بھی ان سے چھین لیا گیا۔ میں نے کہا اولاد کام نہیں آئی؟ قبر کی مٹی کی افسردگی بتانے لگی، اولاد نے تو اتنی بے وفائی کی جتنی سگے یار نے نہ کی۔ ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال میں لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لکھ دیا اور کہا یہ انجیکشن لے کے آؤ، میں لگاؤں گا، اٹیک نہیں ہوگا۔ ننگے پیر سگا بچہ، بڑا جوان لڑکا، پرچی لے کے میڈیکل اسٹور کی طرف بھاگنے لگا۔ چاچے نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا میرا تجربہ تیرے سے زیادہ ہے، مجھے پتہ ہے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے، اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ مجھے اسی وقت دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا تیری بیوی کیا تیرے کام نائی؟ کہنے لگا بیوی کا تو کہنا ہی چھوڑ دو، پہلی رات میرے بستر پہ آ کے بیٹھی، میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہنے لگی ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، ہر اوکھے ویلے مشکل ویلے ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اتنی بے وفا نکلی، مجھے پتہ نہ تھا۔ میرے مرنے کے بعد سال کا انتظار نہ کیا، بجائے کوئی مدرسہ کھولتی وہ تو ایسی نامراد نکلی، بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خاندان میں سے کوئی کام نہیں آیا، رشتہ داروں میں سے کوئی کام نہیں آیا، برادری میں سے کام نہیں آیا۔ کہنے لگے برادری نے تو اتنی بے وفائی کے تاپڑ توڑ کے حملے کیے، اللہ اکبر، یتیموں کی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوا۔ یہ اشارے کر کر کے میری قرآن خوانی میں کہا کرتے تھے گرم گرم چاول نکال کے لاؤ۔ مجھے تو سگی بہن پہ حیرت ہوئی، ابھی میرا جنازہ پڑھ کے لوگ گھر نہیں آئے، میری بہن صحن میں کھڑی ہو کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میں شوگر کی مریض ہوں، چاول کھاؤں گی شوگر بڑھ جائے گی، مجھے روٹی لا کے دو۔ یہ 3 بچیوں کے سر سے چادر چھین گئی، اسے اس وقت گرم روٹی کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تیرا مال کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا مال نے تو اوقات مجھے اس وقت یاد دلا دی جب جامع مسجد میں میرا اعلان ہوا۔ میرا بچہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب ذرا چرپائی دینا، مولوی صاحب ذرا چادر دینا۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ اوقات تو مجھے اس وقت میری معلوم ہو گئی، دنیا کے اندر مونچھیں مروڑ مروڑ کے چلا کرتا تھا، آنکھ کی گھوری سے لوگوں کے پجامے پہ نشان نکال دیا کرتا تھا، تھانے میں پھول کر کے ایسا ظلم دکھاتا، مظلوم کو پھنسوا دیا کرتا تھا۔ لیکن مرنے کے بعد سارے تعلقات کا، سارے پیسوں کا مجھے اس وقت پتہ لگا جب جنازے والی چرپائی میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا واہ مالک تیری قدرت ہے، جس چرپائی پر ریڈی والے کا جنازہ گیا اسی چرپائی کے اوپر وزیر اعظم کا جنازہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا دنیا کے اندر تو کسی کے جھوٹے میں پانی نہیں پیا کرتا تھا، جھوٹے گلاس، سگی بیٹے کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا تھا۔ آج تیرے پر کیا بنی؟ جھوٹے سینے والا، جھوٹے گانٹنے والا، کپڑے استری کرنے والا، جو چادر اسی کے جسم پہ ڈلی آج وہی چادر تیرے پہ ڈالی جا رہی ہے۔ کہنے لگا حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میرا جنازہ گھر سے نکلا، جو میں نے کپڑے پہن رکھے تھے، جن کپڑوں پہ میری موت آئی، میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے میرے کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے۔ میں نے کہا اولاد کام نہ آئی، بیوی
بچے کام نہ آئے، دھن دولت کام نہ آیا، بتا مرنے کے بعد کون سی چیز کام آئی؟ کہنے لگے ان کو بتا دینا میدان محشر کے بازار میں پیسہ نہیں چلا کرتا، سونا نہیں چلا کرتا، ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہاں کے پتہ لگا یا پیسے نہیں چلا کرتے، رسول پاک کے مبارک طریقے چلا کرتے۔ میں نے کہا صبح سے شام تک میں تجھے دیکھتا ہوں مسنون نماز کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، اللہ اکبر، بڑے بڑے سوالات آتے ہیں میدان معاشر میں، اللہ یوں پوچھے گا، قبر کے سوال آتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جسے مسجد کے پڑوس میں رہ کر، مسجد کی کرائے کی دکان میں رہ کر اللہ یاد نہ آیا، اسے موت کے وقت اللہ کیسے یاد آئے گا؟ جس نے اپنے گھر میں نبی کا طریقہ کوئی نہ رکھا، اپنی زندگی میں حضور کا طریقہ نہ سجایا، اور تم کہتے ہو قبر میں حضور آئیں گے، رب کائنات کی قسم ہے اگر تیری میری قبر میں نبی آتا تو حسین کو کہتے کربلا کے میدان میں نہ جا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں قبر میں آ کے تجھے سوالوں سے بچا کر اللہ کے دربار میں کامیاب کر دوں گا۔ زندگی کا 33واں سال ہے اس کتابت کے شعبے میں، اور لوگوں مفید مشورہ دینے کے لیے آیا۔ یقین جانو جن پر تم بھروسہ کر کے بیٹھے، جن کی یاری ٹوٹ جائے تمہیں اٹیک ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل کی بتیوں کے پیچھے لکھتے ہو صنم بے وفا، صنم بے وفا، تم نے یاری اس صنم سے لگائی جو بے وفا نکلا، یاری آمنہ کے لال سے لگاتا، اللہ جل شانہ کی قسم ہے یہ یاری میں اتنا پکا جب تک جنت کے دروازے پر نہ چھوڑتا، آمنہ کا لال تیرا ہاتھ نہ چھوڑتا۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا 12 ربیع الاول کو رحمت والا نبی آیا، اور 13 ربیع الاول کو نبی کہاں چلا گیا، 14 ربیع الاول کو نبی کہاں چلا گیا۔ میں تجھے بتاؤں رحمت والا نبی دنیا کے اندر کیا لے کے آیا؟ تیری میری ہدایت کا سامان لے کے آیا، تیری میری کامیابی کا سامان لے کے آیا، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستوں پہ ڈالنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں تم نے نبی کو غار ثور کے اندر صدیق کی گودی میں دیکھا، طائف کی گلیوں میں پتھر پڑتے کیوں نہیں نظر آیا ہے؟ کیا وہ وقت بھول گئے جب امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آئی اور آ کے کھڑی ہو گئی، رحمت دو عالم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، رحمت والے نبی کی طرف اشارہ کیا، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ صحابہ کرام کے مجمع میں سے اٹھ کے چلے گئے، جا کے پوچھا اماں بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے بڑے پا مجھے یہاں آنے نہیں دیتا، میری کمزوری نے مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی، بس اس چاؤ میں آ گئی، اس محبت میں آ گئی، تیرا دیدار کرنے کے لیے آ گئی۔ حضور نے فرمایا اماں بتا کیا بات ہے؟ حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی گھر والا میرا کوئی نہیں، لاوارث ہوں، بیٹا میرا کوئی نہیں، بغیر اولاد کے ہوں، بیٹی میری کوئی نہیں، کملی والے روزانہ انسیلا ایک جوڑ ہے، انسیلا کپڑا ہے، روزانہ میں اسے دیکھ کے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، آج میں اجازت لینے کے لیے آئی، اگر آپ اجازت دے دو گے تو میں کرتا اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنا کے لاؤں گی۔ نبوت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں تو اس لیے روئی لاوارث ہوں، تو وارثوں کا وارث ہے، تو کس لیے رویا؟ کہنے لگے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں اپنے ماں کے ہاتھ پر اپنی اماں کے بازو پر سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، میری اماں دیکھ کے رونے لگی، الم یجدک یتیما فآویٰ، دنیا میں آیا کوئی نہیں، ابا جان چلے گئے، دادا جان بڑھاپے میں آ گیا، دادا کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، مائی بازو پہ سر رکھا ہوا ہے، اور نظارہ کر کے کہنے لگی کپڑے کون لا کے دے گا، اس کے لیے کھلونے کون لا کے دے گا، ساز و سامان کا کون انتظار کرے گا؟ جبرائیل جی رب جلیل جلدی چلا جا اور جا کے کہہ دے مائی آمنہ فکر نہ کر، ہم نے اسے ابا کہنے کی عادت نہیں ڈالی، اگر بچپن سے ابا کہنے کی عادت ڈالی
ڈال دیتے. جوانی میں کس ابا کو پکارتا, یتیمی میں کس ابا کو پکارتا, بدر کے میدان میں کس ابا کو پکارتا, احد میں چچے کے 11 ٹکڑے اٹھا کے کس ابا کو پکارتا, طائف کی گلیوں میں لہولہان ہو کے کس ابا کو پکارتا, شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہوا کس ابا کو پکارتا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو یتیم اس لیے پیدا کیا کہ تجھے ابا کہنے کی عادت نہ پڑے, بچپن سے ربا ربا کہنے کی عادت پڑ جائے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ربا زمین پہ کہنا تیرا کام ہے, عرش بری پہ جی کہہ دینا میرا کام ہے. آمنا مائی رونا اللہ غنی, کپڑوں کی پریشان نہ ہو, لوگ اس پر جاننے مارے گئے, لوگ اس پہ جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. آمنا اس کی دکھ میں اٹھاؤں گا, اس کے ناز نخرے میں اٹھاؤں گا, اس کی تربیت میں کروں گا, اس کا کھلونوں کو دل کرے گا, میں آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا, بگوڑے کو دل کرے گا, فرشتے سے آگے جھولے جھلاؤں گا, معراج کو دل کرے گا, میں اللہ آسمانوں کی سیر کراؤں گا. جد کا یتیما فآوا, اے محمد تیرا نہیں بلکہ محمد میرا بھی ہے. تمام قائدین کو, تمام مہمانان گرامی قدر کو اسٹیج پر ان کی آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ نہ مبارک ہے, اللہ نہ مبارک. زمین والے تعریف کرنے لگے, آسمان والے تعریف کرنے لگے, مشرق مغرب شمال جنوب والے تعریف کرنے لگے. اللہ اکبر. کسی نے تعریف میں کچھ کہہ دیا, کوئی کہنے لگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کوئی کہنے لگا بلغ العلا بکمالہ, کوئی کہنے لگا اللہ اکبر روایت کرندہ ہے حضرت مرارا, میں ایک دل سے ڈٹھا محمد پیارا, جو تو 14ویں سیتے کوئی کوئی ستارہ, میں آقا نو دیکھا دوبارہ دوبارہ, خدا دی قسم چند مدم دساوے, محمد دا چہرہ حسین نظر آوے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد دا نا رب قلم توڑ دیتا. کوئی کہنے لگا تو شاہ خوبا تو شاہ شاہ ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ ہو سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. کوئی کہنے لگا الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا, تو کہنے لگا طاعہ کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واؤ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. یہ تو ہو گئی شان مصطفیٰ.
پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ اور لوگوں دل جوئی کرنا، آپس میں دل نہ توڑنا۔ لوگوں نماز کا سجدہ ٹھیک ہے، اسلام کا عام رکن ہے، روزہ عام رکن ہے، حج بڑا رکن ہے، زکوٰۃ بڑا رکن ہے، اللہ اکبر، لوگ اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اتنی سی بات ہے، ٹوٹے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ گھر کے اندر گئے، ایسی کڑوی بات کر دی جو سارا دن نوکرانی بن کر تیرے میرے گھر کو سنبھالتی رہی۔ صبح اٹھ کے گھر سے نکلے ہو، شام کو گھر آئے، تمہارے کپڑے دھلے استری کیے ہوئے ملے، تمہارے برتن دھلے ہوئے ملے، اور گھر کے برتن خالی کر کے گئے تھے، کھانا تیار ملا۔ یہ ایسی نوکرانی ہے جب سے اپنے باپ کے گھر سے آئی، یہ ملازم ہے، یہ کوئی اوور ٹائم کے پیسے نہیں لیتی، رات کو کہے گا تو رات کو کھڑی ہو جائے گی، دل کو کہے گا تو دل کو تابع دار بن جائے گی۔ جب سے تیرے گھر میں آئی، کبھی اس نے یوں نہیں کہا میرے ماں باپ کے گھر اپنی مرضی سے جانا ہے، آپ اجازت دو گے تو امی کا چہرہ دیکھاؤں۔ 4-5 دن پہلے اسکاٹ لینڈ سے ایک حافظہ کا مجھے فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہ ماں باپ نے بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا تھا، یہاں میری شادی کی تھی، کہ پیسہ آئے گا ہر قسم کی خوشیاں آ جائیں گی۔ میں نے کہا پھر تو اسکاٹ لینڈ کی بہاروں میں تجھے خوشیاں آ جانی چاہیے۔ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے 10 سال ہو گئے بابل کا بیڑا چھوڑ کے آئی، 10 سال ہو گئے آج تک ماں باپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تیری ملازمہ بل کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، تو اسے جھلی کہہ دے تو ہنس دے گی، تو اسے پاگل کہہ دے تو ہنس دے گی، تو اسے گالی دے گا تو ہنس دے گی، تجھے پاؤں کی جُتی کہے گا ہنس دے گی۔ 10 بچوں کی ماں بنا دیا، آج تک وہ پھر بھونکنے والی ہے، آج تک وہ پھر زبان دراز ہے، لوگوں میں جا کے اس کا گلہ کرتا ہے، دوستوں میں جا کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ اور کیا میرے نبی نے تجھے یہ نہیں سمجھایا؟ آج اماں عائشہ کے بیڑے میں تجھے لے کے چلا جاؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے قربان جاؤ سونے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر اور مقام پر، جب سے میں ان کے گھر میں دلہن بن کے آئی اس وقت سے لے کر جب کائنات کے نبی نے آخری سانسیں میری جھولی میں لی، رب کائنات کی قسم ہے جھڑکنا تو دور کی ایک بات ہے، کبھی آنکھیں پھاڑ کے بھی مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اور یہ کون؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماں زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو جھولی میں لے کے آ گئی، اماں عائشہ سے بھی رہا نہ گیا، کہنے لگی یوسف تو یوسف تھے، ان کے کمال کی کیا بات ہے، ان کے حسن و جمال کی کیا بات ہے، یوسف کو دیکھنے والیوں ذرا میرے محمد کی جھلک بھی دیکھ لو، ان کی وجہ سے مجھے کیا مقام ملا جب میں دلہن بن کے حضور کے بستر پہ آ کے بیٹھی۔ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی جس کا چہرہ امام الانبیاء نے دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھایا ہوگا۔ سیدہ عائشہ سے رہا نہ گیا، فرمایا او لوگو، جب ابو بکر کے گھر میں تھی میرا نام عائشہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، جب میں نبی کے بستر پہ آئی حضور علیہ السلام نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، فرمایا عائشہ یار کی شادی ہو یار تحفہ لے کے آتا ہے، تیری میری شادی پہ میرے یار نے مجھے تحفہ دیا، پروردگار عالم نے تحفہ دیا، کیا تحفہ دیا؟ فرمایا جب تیرا میرا نکاح ہوا اس خوشی میں اللہ جل شانہ نے 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر کے 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ پھر سنو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھی، کہنے لگی او لوگو میرے پاس 3 اعزاز یہ ہیں، میرے روحانی بیٹوں، میری روحانی بچیوں، میرے روحانی بچوں، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے مقام کی طرف، کبھی بھی میری شان کی طرف، کبھی بھی میری ڈولی کی طرف، کبھی بھی میرے حجرے کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ اللہ پاک نے 3 اعزاز مجھے وہ عطا فرمائے، اماں حوا کا مقام اپنی جگہ، اماں سارہ کا مقام اپنی جگہ، بی بی آسیہ کا مقام اپنی جگہ، حضرت حاجرہ کا مقام اپنی جگہ۔ فرمانے لگی میرے پاس پہلا اعزاز وہ ہے کسی مائی کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ جب سے امام الانبیاء میرے حجرے میں آئے یا میں حضور کے حجرے میں دلہن بن کے آئی، اللہ پاک نے میرے حجرے کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ فرمایا دوسرا اعزاز مجھے یہ ملا کسی مائی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ خدا کا سلام ملاتا، میرے کچے سے کوٹھے پر 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام کو اللہ کا سلام لے کے آتا ہے۔ فرمانے لگی کسی مائی کو مقام نہیں ملا، کسی نبی نے کسی کی گود میں سر رکھ کے جان دی ہو، یہ مقام بھی مجھے ملا۔ کملی والا دنیا سے گیا تو میری گود کا انتخاب کیا، وہاں صدیق تیرا گھرانہ کتنی عظمت والا، وہاں صدیق تیرا گھرانہ کتنی شان و
و شوقت والا غار میں ابے کی گود کا انتخاب کر لیا اور حجرے مبارک میں گبے بیٹی کی گود کا انتخاب کر لیا. ادھر صدیق نے گود میں بٹھایا, ادھر سیدہ عائشہ نے گود میں لٹایا. صدیق تیری گود کا بھی کیا کہنا جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیری جھولی میں سر رکھا ہوا تھا. حضور علیہ السلام اپنا دیدار کرا رہے تھے, اکیلا ابو بکر دیدار کرنے والا تھا. دریائے کرم جوش میں آیا, مسکرا کے فرمایا ابو بکر راتیں 3 ہیں, دشمن میرے پہرے دار تو بن جا, قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے, روزہ انور میں سلا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا. او لوگوں, نبی تو اپنی ماں کے گلے سننے سے منع کرتا ہے, تم نبی کی گھر والی یعنی اپنی ماں عائشہ کا گلہ کرتے ہو. بڑے بڑے سجدے زمین پہ گر جائیں گے, بڑی بڑی نمازیں زمین پہ گر جائیں گی. جب ایک دکھیارا کے کہا تھا اللہ, دکھیارا کے کہے گا یا اللہ بھری مجلس میں اس نے مجھے ذلیل کر دیا تھا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آ گئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کرتا بناؤں. آپ نے فرمایا جا ماں تو کرتا بنا. چند دن کے بعد وہ کرتا سی کے لائی. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کملی والے میں کرتا سی کے لے آئی. آپ نے فرمایا بڑا اچھا بڑا سونا ہے. رحمت والے نبی جب تک نہیں جاؤں گی اس وقت تک کہ آپ جب تک یہ پہل کا نہ دکھا دیں. آپ صحابہ کرام کے درمیان میں ہو لیے اور کرتا مبارک پیمد والا اتار کر نیا کرتا پہن لیا. کہنے لگی اماں کیسے لگ رہا ہوں. کہنے لگی اپنا نہ بتا, بلکہ مجھے تو اپنے کرتے پہ فخر ہو رہا ہے. تیرے نبوت والی جسم پر آ کے میرا کرتا بڑا پیارا لگ رہا ہے. اماں دعائیں دے کے چلی گئی. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضور کرتا بڑا پیارا پہن رکھا ہے, بڑی اچھی سلائی والا پہن رکھا ہے. صحابہ اشارے کرتے رہے, رحمت والا نبی مسکرا کے فرماتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے, لگتا ہے تیری تعریف کرنے کی وجہ سے, تیری تعریفوں سے لگ رہا ہے تجھے کرتا بڑا پیارا لگ رہا ہے. تو چاہتا ہے یہ کرتا میں اتار کے تجھے دے دوں. اللہ کے نبی دے دیجئے. رحمت والے نبی نے نیا کرتا اتار کے دے دیا, پیمد والا کرتا پہن لیا. مسکراتے ہوئے گھر چلے. چاروں طرف سے صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گھیر لیا. اے عبد الرحمن, تیرے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں, تیرے پاس کپڑے لتے کی کمی کوئی نہیں, تیرے پاس کرتے کی کمی کوئی نہیں. کیا ضرورت تھی نبوت کے جسم سے نیا کرتا اتروانے کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے. کہنے لگے ٹھیک کہتے ہو, میرے پاس کرتے کی کمی کوئی نہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ کرتا میں نے ہٹانے کے لیے, یہ کرتا میں نے پہننے کے لیے لیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے کرتا یہ گھر لے جاؤں گا, بچوں کو زیارت کرا کے اونچی جگہ رکھ دوں گا, اپنے سارے بچوں کو بلا کے وصیت کروں گا جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد کفن کے طور پہ کرتا مجھے پہنا دینا. عبد الرحمن بن عوف قبر کے اندر کرتا لے کے جائے گا, عبد الرحمن کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کوئی نبی کا کرتا مبارک لے کے چلا گیا, کوئی نبی کا لعاب مبارک لے کے چلا گیا, اور کوئی نبی کے ناخن مبارک لے کے چلا گیا, کوئی نبی کے میرے عزیزوں بال مبارک کو اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے چلا گیا. تجھے مجھے اس گئے گزرے دور میں یہ سنت کا تحفہ ملا تھا. اور لوگوں ہمارے سے یہ نہ بچایا گیا. جب تم نبی کی سنت نہیں بچا سکتے, کشمیر کیسے آزاد کراؤ گے, بیت المقدس کیسے آزاد کراؤ گے, پاکستان کیسے بچاؤ گے. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں خوشحالی کیوں نہیں آتی. میں نے کہا نہیں آئے گی, قرآن کی قسم نہیں آئے گی. بار بار اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. اور میں دیندار شہر کی بات کرتا ہوں. حضروں والے اکثر لوگ سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی سجائی ہے. میں تمہارے شہر کی بات کرتا ہوں. صبح صبح فجر کے وقت اٹھ جانا, پرچون کی دکان نہیں کھلتی, درزی کی دکان نہیں کھلتی, جوتوں والوں کی دکان نہیں کھلتی, برتن والوں کی دکان نہیں کھلتی. صبح صبح داڑھی کاٹنے والے کی دکان کھل جاتی ہے. اتنا بڑا کنستر رکھا ہوا ہے, دیوار پر لگا رکھا ہے. سادہ شیف 50 روپے کی, اعلیٰ شیف 100 روپے کی. 400 آدمیوں کی داڑھی کاٹ کر جب کنستر میں ڈالتا ہوگا, شام کو گلے سے پیسے نکال کے جیب میں ڈالتا ہوگا, اور نبی کی سنت کی داڑھی کو بالوں کو نالی کے ڈھیر میں پھینکتا ہوگا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اسے جلال آئے گا کہ پیار آئے گا؟
मुसलमानों, जब तुम्हें अपने नबी की कदर नहीं करोगे। शेखुल कुरान की निशानी सामने बैठी है। मैं 4 दिन पहले शकरगढ़ के इलाके में गया, कच्ची सी मस्जिद ज़ेरे तामीर थी। मैंने जाके वहाँ ऐलान किया और तकरीर करने के लिए मुझे बिठाया गया। एक जमगट्ठा सा आया, बड़े आदमी, सर पे पगड़ियां बांधी हुई, नालैन मुबारक, हाथों में झंडियां, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना शोर किया, मैंने तकरीर बंद कर दी। मैंने कहा अगर मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, न मेरा सर बचेगा न इनका सर बचेगा। मैं मुस्कुराते सुनता रहा। मैंने 4-5 नारे लगवाए। मैंने कहा चांद मेरे सामने बैठ जा, मस्जिद ज़ेरे तामीर है, इसके दरवाजे कोई नहीं, इसकी छत अभी मुकम्मल कोई नहीं हुई, बाथरूम वुज़ू खाने का इंतजाम कोई नहीं, तू लब्बैक का नारा लगाने के लिए आया। फिर उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। मैंने कहा चांद थोड़ी देर बैठ जा, मेरे सामने नारा क्यों लगाता है? क्या मैं चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, सलवार टखनों से ऊंची कोई नहीं, सुन्नत के मुताबिक गिरा पड़ा मैंने लिबास पहना हुआ है, तो मेरे सामने क्यों नारे लगाता है? क्या मैं नमाज का चोर हूँ? क्या मैं रोजा नहीं रखता? क्या मैं अल्लाह का घर देख के नहीं आया? क्या मैं सुन्नत के खिलाफ बातें करता हूँ? पौना घंटा हो गया नबी का मकाम और शान बताते हुए मेरे सामने नारा क्यों लगाया? अगर नारा लब्बैक का जाके लगाना है तो उस ताक़े के सामने जाके लगा। 70 साल हो गए घर में बैठा, किसी ने ईद की नमाज में भी उसे मस्जिद में नहीं देखा, उसके सामने लब्बैक का नारा लगा। माँ के सामने जाके नारा लगा, जो तेरे बाप के घर में 30 साल हो गए दुल्हन बन के आई, आज तक बगैर नमाज पढ़े रोटी पका के दे रही है। और लोगों, हज़रों के गयूर मुसलमानों सुन लो, मेरी माँ बहनों को जाकर पैगाम दे देना, मेरी माँ बहनों को जाकर मशवरा दे देना, अपने सर पर दुपट्टा रख लो, बावुज़ू होके घर के बच्चों के काम किया करो, कुरान की तिलावत करके दुरूद शरीफ पढ़ के बावर्ची खाने में जाया करो, वुज़ू करके खाना पकाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आएगा। अगर सर से दुपट्टा उतार के खाना पकाएगी, तेरी गोद में कुरान वाला नहीं आएगा बल्कि नाचने गाने वाला आएगा। मैंने कहा मेरे सामने क्यों नारा लगाता है? अपनी बीवी के सामने जाके नारा लगा। खुदाए पाक की कसम नीचे बैठ जाऊंगा, उससे गुस्ल के फर्ज पूछ कितने हैं, उसे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सुना। दुकान पर बैठकर झटके से सौदा तोलता है, वहां लब्बैक तुझे क्यों याद नहीं आता? अल्लाह अकबर। कोई तेरी दुकान पे सौदा लेके पैसा दे के चला जाए, ज्यादा दे के चला जाए, वापिस करते हुए तुझे लब्बैक याद क्यों नहीं आता? और लोगों पे हयाई की नजरें उठाते हुए लब्बैक तुझे याद क्यों नहीं आता? खुदाए पाक की कसम सर नीचे करके बैठ गए। इतना रोए, वीडियो नेट पे चढ़ी हुई है। कहने लगे मौलवी साहब अकल आ गई। मैंने कहा उठना यहाँ से मत, जब तक मस्जिद के दरवाजों को पैसे, 10 दरवाजों के लिए पैसे न दो। पता नहीं 30,000 दे के गए या 26,000 दे के गए। और लोगों, इनको प्यार से लेके आओ, समझाने की जरूरत है, मगर न लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। ये मासूम है, अल्लाह अकबर, ये छोटी छोटी शमे है, इन्हें लेके आओ, इन्हें प्यार मोहब्बत से लेके आओ। इनको बताओ मेरे नबी के आने का मकसद क्या है? सिर्फ दीन ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, सिर्फ दीन ये है कि 5 वक्त की अजान दे दी, सिर्फ दीन ये है अल्लाह अकबर रुमाल बांध के कंधे पर जिहाद पे चले गए, सिर्फ दीन यही है कि बिस्तर उठा के अल्लाह के रास्ते में चले गए। ये सारी की सारी एक दरख्त की शाखें हैं। और लोगों, घर का दीन कौन समझाएगा? बच्चों के साथ बर्ताव करना, उनकी तरबियत का सलीका कौन सिखलाएगा? और लोगों, मुझे ईमानदारी से मेरे भाइयों बताओ, तिजारत कौन सिखलाएगा? कारोबार करना कौन सिखाएगा? मेरा नबी भी है, एक दूल्हा बल के दरवाजे पर गया और दूल्हा बल के नबी के दरवाजे पर आए। मेरा नबी किसी की धी भी रुखसत करके लाया और अपनी बेटी को भी रुखसत करके भेजा। ये दीन तुझे मुझे कौन सिखाएगा? बच्चा गोद में आए, उसकी तरबियत करना कौन सिखाएगा? पहले मदरसे में दाखिल करना कौन सिखाएगा? अल्लाह कहता कोई नहीं सिखाएगा, मेरा कुरान सिखाएगा, मेरे नबी का तरीका बतलाएगा। इलाहुल आलमीन में कहाँ तलाश करूं? फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी का मकाम आला, मेरे नबी की शान आला, मेरे नबी का मिजाज आला, उठना बैठना आला, सोना जागना आला, खलवत जलवत आला, रोना हंसना आला, गमी खुशी आला। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया जिंदगी के
کے لمحات میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، ہنسنے میں، رونے میں، موتویت میں، خوشی میں، برات میں، ولیمے میں، دکان میں، اسکول میں، مدرسے میں، مسجد کے مصلی پر نمازیوں کی صفوں میں اتنا حضور کا شان بیان کر، اتنا نبی کے طریقے پہ عمل کر، اللہ اکبر، اتنی اپنی زندگی مبارک بنا، تیرا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تیرے قدموں کا اٹھنا دیکھ کے مصطفیٰ یاد آ جائے، انہی حضروں کی گلیوں سے تیرا جنازہ نکلے گا، حضور کی سنتوں کی اتباع کر، انہی حضروں کی گلیوں سے تیرا جنازہ نکلے گا، لوگ کہیں گے خان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے عوام کا جنازہ جا رہا ہے، عرش والے کہیں گے نہ خان جا رہا ہے نہ عوام جا رہا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ آ جاؤ جامعہ عربیہ کے اسٹیج پر، تمام شیوخ کے قدموں میں بیٹھ کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے، گلیوں میں دھکے کھاؤ گے تمہیں حلوہ ملے گا، اور یہاں کے بیٹھو گے رسول اللہ کا طریقہ ملے گا۔ اپنے نبی کی صورت پر عمل کرو، اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرو، اپنے نبی کے مبارک طریقوں پہ عمل کرو۔ آؤ میرے عزیزو، بس 5 منٹ کی بات کر کے میں اگلے سفر کی تیاری کروں گا۔ سب سے پہلے ابتدا کرو، 2 کام بلکہ 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا کام، جیسے مسجدوں کے اندر، جیسے گھروں کے اندر فضائل اعمال پڑھتے ہو، سیرت کی کتاب لے کے آؤ، مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب لے آؤ، یا اتنے شیخ الحدیث ہیں، ان کے بڑے بڑے استادوں نے سیرت پر کتابیں لکھی، اپنے گھر لے آؤ، روزانہ رات کو بیٹھ کر 1 صفحہ نبی کی سیرت کا پڑھو، پتہ لگو میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا سونا، میرے نبی کا جاگنا، میرے نبی کی عبادت، میرے نبی کی ریاضت، میرے نبی کا اٹھنا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا۔ جب تم سیرت پڑھو گے، خدا پاک کی قسم، پاکستان کا اخبار پڑھو گے، تمہیں پاکستان کے اخباروں میں حکمران نظر آئے گا۔ سیرت پڑھ کے دیکھو، تمہیں سیرت کے ورقوں پر آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ پھر اپنے گھر کے اندر درود شریف کا اہتمام کرو، دیکھو برکتیں کیسے آئیں گی۔ تیسرا کام میرے عزیزو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو۔ آپ لوگ بڑے پیپے لوگ ہو، لیکن میں بات کرتا ہوں، شام کو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، آواز دے دے کے کہتے ہیں حاجی صاحب صاف صاف رہ گیا، وہ حاجی صاحب کا منہ کیوں نہیں پھوٹتا؟ اس ریڑی والے سے پوچھ، رڑا مال کہاں چلا گیا ہے؟ 2 نمبر مال کہاں چلا گیا؟ اس سے پوچھ تو صحیح۔ صبح صبح مزدور آئے، صبح صبح لوگ آئے، تو نے رام مال دے دیا، جن کے آگے سبزی لا کے رکھی انہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے سبزی کاٹی انہوں نے گالیاں دی، جو پیسے دے کے گئے انہوں نے گالیاں دی، کھانے والوں کو کھانے میں گوائی انہوں نے گالیاں دی۔ بتا 400 آدمیوں کی گالیاں تیرے گھر برکت کیسے لے کے آئیں گی؟ دکانداری سیکھنے کے لیے بھی ان کے قدموں میں آؤ۔ بس 2 منٹ کی بات کہہ کے پھر 4:15 ہونے میں 2 منٹ اور میرا وقت ختم۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی چلا گیا، انہوں نے جا کے کہا حضرت جی سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ اللہ والے نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کاروبار کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، بچتا کچھ نہیں۔ اللہ والے نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھی، کہ ایک کام بتلاؤں کرے گا برکت آئے گی؟ انہوں نے کہا حضرت جی بتاؤ۔ کہ برکت آئے گی، کم تولنا چھوڑ دے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ روزانہ اپنے ترازو کو صاف کیا کرو، اوپر نیچے سے دیکھا کرو۔ دکان پر جا کے اس نے عمل شروع کر دیا، یہ جو جھٹکے سے مال ڈالتے ہیں نا، پھر جھٹکے سے ڈال کے تول کے دے، پورا ہو گیا پورا ہو گیا، یہ ایک جھٹکا پہاڑوں جتنی نیکیاں ضائع کر دے گا قیامت۔ اللہ نے اسے اچھا تولنے پر اتنا دیا کہ اس کے ترازو سونے کے بن گئے۔ اللہ نے اتنا مال، اس کی سخاوت، اس کا دینا، دکانداری دور دور تک مشہور ہو گئی۔ بیل گاڑی کے، اونٹ گاڑی کے زمانے تھے، پیدل لوگ چل کے آیا کرتے تھے، دوسرے گاؤں سے ندی پار کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ کہ مولوی صاحب ہیلی کاپٹر کا زمانہ ہے، ننگے پیر ندی پار کر کے لوگ کیسے آتے؟ کہ اس گاؤں میں دکان کوئی نہیں؟ میں نے کہا جب تو رمضان المبارک میں شناختی کارڈ لے کے دے کے ٹماٹر لے سکتا ہے، ندی پار سے آگے سودا نہیں وہ لے سکتا؟ میں نے کہا اللہ نے اس کے برتن سونے۔ اور ایک وقت بتلاؤں، ہم نے وہ دور دیکھا، آپ نے تو ہمارے سے پہلے کا دیکھا، سودا لینے جایا کرتے تھے،
چاچا چونگا پا دے، وہ مٹھی پھلیوں کی ڈالا کرتا تھا، برکتے برکتے اب تم دنیا نہ مانگنا کسی سے غلطی سے. وہ تو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. برکتیں آیا کرتی تھی. اب کسی کے سودا لینے چلے جاؤ نا یار، 1.5 پاؤ دال دینا، وہ کہتا گھر پر ہونے آ گئے. 1.5 پاؤ دال تجھے لیتے شرم نہیں آتی؟ پہلے وقتوں میں کہتے تھے حاجی کلو سامان دے دے. وہ کہا کرتا تھا بیٹے میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، آدھا کلو لے، آدھا کلو کل کو تازی لے کے جانا. ایسے ہوتا تھا کہیں. اس کی سخاوت دور دور تک دینا مشہور ہو گیا. جب سونے کے برتنوں بمبو وہ سامان ڈالنے والا سونے کا دیکھا نا، انہوں نے کہا میاں لگتا ہے نیکی کا صلہ دنیا میں مل رہا ہے. وہ سونے کا ترازو اٹھایا، وہ بمبو اٹھایا، اللہ والے کی خدمت. تباہی پھر گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا کا صلہ نیکی کا دنیا میں مل گیا. اللہ والے نے پھر دیکھا. کہا ایک مشورہ دوں؟ کہا حضرت جی کیا؟ کہا سونے کا سامان جا ندی میں جا کے پھینک. ٹھیک ہے. اللہ والے کی نظر یہاں لگ چکی تھی. تبدیلی آ گئی. تبدیلی ان کے چہروں سے آئے گی. تبدیلی اقتدار کی کرسیوں پہ انہیں لا کے بٹھاؤ گے تب آئے گی. خدا پاک کی قسم. اللہ اکبر. ایک مرد کلندر اسمبلی میں راج کر کے گیا ہے، جس نے کہہ دیا تھا جناب اسپیکر صحابہ پر اب کوئی زبان نہ بھونکے، میرے پاس بندوق کوئی نہیں، پیر میں جوتا ضرور ہے میرے پاس. آجا تجھے اسمبلی کی دیواریں یاد کر رہی ہیں. مسلمانوں، جس اسمبلی میں مفتی محمود دیکھا ہو، اب تو رڑا رڑا رہ گیا بس. اللہ تعالی ہمارے پر خیر والے فیصلے فرمائے. میرا دل تو تھا مدرسے پہ بول کے جاتا، لیکن کراچی کی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے. بہت پیارا میرا بیبا بھائی ہے، اللہ عمر میں برکت دے. اس نے کہا میاں پھینک دے سونے کے برتن. پھینک آیا. آ کے پھر دکان پر. اگلے دن ندی پار گاؤں سے ایک آدمی سودا لینے آیا. جب ندی میں اس نے قدم رکھا، اس کے پاؤں کو چیز لگی. ہاتھ ڈال کے دیکھا، وہی سونے کا ترازو. یہاں دماغ کھٹکا. اوہو، یہ تو میرے اسی بھائی کا ہے جس کے پاس سودا لینے جا رہا ہوں. پورے علاقے میں اسی کے پاس دیکھا. سونے کا ترازو لے کے اس کے پاس گیا. کہنے لگا بھائی مبارک ہو، لوٹا ہوا مال تیرا مل گیا. گردن پھیر کے دیکھا، کون سا لوٹا ہوا مال، کون سا چوری کا مال، گمشدہ مال. کہ یہ تیرا ترازو مجھے ندی میں ملا، لگتا ہے رات ڈاکو لے گئے، چور لے گئے، کوتوال پولیس کے ڈر سے پانی میں پھینک کے چلے گئے. سودا تولنا چھوڑ دیا، دکان کا گلہ کھلا چھوڑ کر وہی ترازو اللہ والے کے پاس لے گیا. کہنے لگا تباہی آ گئی، لگتا ہے بغیر کلمے کے موت آئے گی. دنیا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی. اللہ والے نے پھر اللہ اللہ کی ضربیں لگائی، مسکرا کے دیکھا. کہنے لگے یہی تو بتانا چاہتا تھا، حرام کا مال جتنا بھی آ جائے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال جتنا بھی دور چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے. زکات دو مال کی، اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالو، نبی کے مہمانوں کا حصہ نکالو. او لوگوں زکات عشر پورا دو. میں دیکھتا ہوں دروازے کھلے چھوڑ کے چل سو جاؤ. تمہیں گارڈ چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں. جب تم اپنے مال کو زکات دے کے پاک کرو گے، تمہارے مال کی فرشتے حفاظت کریں گے. اپنے مال کا اپنے گھر کے اندر روزی روٹی لانے کا ذریعہ درست کر لیجئے. دل تو بڑا چاہ رہا تھا آپ کی گفتگو لمبی کروں، لیکن آخر میں اس مجمع سے درخواست کر کے جاؤں گا. ہم جس طرح میں نے عرض کی ہمارے نان کے اور حافظ رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، کیونکہ میں تو ان حضرات سے پہلی مرتبہ میری ملاقاتیں ہیں،